مہر خورشید سیال صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. اور آج جو یہ پرابلم چل رہی ہے، جو ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے یو کے جمیل بٹ صاحب نے ہمیں یو کے سے بھیجی ہے، جو وہاں پر یو کے میں مقیم ہے، اور انہوں نے ہمارے چینل کے توسل سے ریکویسٹ کی ہے ہم سے پکڑ ٹیم کہ ہم انوالو ہوں ان کے گھریلو ایک مسئلے مسائل میں، اور جو کہ ان کے بھائیوں کے اندر ہے. اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی جو وسیم ہے، وسیم بٹ، نذیر بٹ کا جو بیٹا ہے، تو اس کے اوپر وہ بھائی سارے مل کے تشدد کر رہے ہیں، اور اس کی مدد کی جائے، اس کو جان کا خطرہ ہے. لہٰذا ہم نے ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا، اور صبح سے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں اس مسئلے مسائل سے. تو ہم نے دیکھا کہ ان دونوں بھائیوں کو ہم نے عدیل بٹ صاحب کو اور نذیر بٹ کو، جو بڑے بیٹے ہیں، ان کو، بڑے بھائی ہیں ان کے یہ، تو ان کو بھی بلوایا ہم نے اپنے آفس میں اور ان سے معلومات لی. انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ جو وسیم ہے یہ نشہ کرتا ہے اور کچھ غیر اخلاقی سرگرمی میں جو ہے ملوث ہے، اور اس نے یہ ہمارے گھر کے اندر ایسے ایسے مسئلے پیدا کرتا ہے کہ ہماری گھر میں بیٹیاں ہیں، تو ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ کچھ اس قسم کا کام کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث بدنامی کا باعث بن رہا ہے. تو لہٰذا، اور ایک بات انہوں نے اور کہی کہ اس نے اپنا جو حصہ ہے وہ لے لیا ہے اور اسٹامپ کر کے دیا ہے، اس کے سائن انگوٹھے اس میں موجود ہے. جبکہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ وہ سائن انگوٹھے ہوا جو اسٹامپ ہے وہ آپ لے آئیں تاکہ ہمیں دکھائیں، تاکہ ہم آپ کو یہ بیان جو ہے آپ کا جاری کر سکیں. تو وہ گئے ہیں، اس کے بعد سے ہم انتظار میں تھے، وہ اب تک واپس نہیں آئے، اور جیسے ہی ہمارے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ہم ان کا بیان، ان کا موقف آپ تک پہنچائیں گے. ہمارا کام ہے آپ کو صحیح موقف پہنچانا اور آپ تک صحیح وقوع جو ہے بیان کرنا. باقی بالائے کام جو بیٹھے ہیں، ڈی سی او صاحب یا ایس ایچ او صاحب انویسٹیگیشن، ایس پی صاحب منصور قمر صاحب، یہ کام ان کا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور اس سب قانون کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، وہ ہے ایڈوکیٹ خورشید سیال صاحب، جو ان سے بہتر ہمیں کوئی گائیڈ اور رہنمائی نہیں کر سکتا ہماری، کہ اس کیس کے اندر یہ جو وسیم نامی لڑکا ہے جس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اور اس کا بیان بھی جاری ہے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے اپنے بھائیوں سے. تو یہ بھائیوں کا اور مسئلہ اور گھریلو ایشو ہے، یہ سول کے کورٹ کے اندر کیس ہے اس کا، اور ہمیں ان سے بہتر کوئی بھی اس مسئلے کو بیان نہیں کر سکتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شاہ. سر پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ہر پروگرام میں ہمیں آپ تعاون کرتے ہیں، اور لوگوں تک آپ کی معلومات، جو آپ کی معلومات ہے وہ لوگوں تک آپ پہنچاتے ہیں، اور اس سے لوگ جو ہیں وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں، یہ جو کیس اس ٹائم چل رہا ہے، آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے میں نے، اس ڈیٹیل کے اندر وہ جو لڑکا وسیم ہے جس پہ تشدد کیا جا رہا ہے، جو بھائی جو ہے تشدد کر رہے ہیں، یہ کوئی قانون کے مطابق جرم ہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ وسیم جو ہے بقول ان کے کہ غیر اخلاقی سرگرم جو ہے وہ ملوث ہے. تو آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمارے لوگوں کی رہنمائی فرمائیں. اصل میں شاہ صاحب یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا غلط ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے تو وہ ڈائریکٹ پولیس میں وہاں پہ کوئی رپورٹ دیں، ان کے ساتھ رپورٹ وغیرہ درج کرائیں کہ یہ غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. اگر اس کا گھر میں یا گھر کی پراپرٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اگر انہوں نے خرید کر لیا ہے اور وہاں پہ عدالت میں ان کا کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کو پرسو کرے. سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے سوٹ فار ڈکلیریشن لینا ہے، کیونکہ ان کی وراثت ہے اور اس کو بھی اس والد کی وراثت میں سے حصہ ملنا ہے.
جب وہاں سے اس کی وراثت ہو جائے گی تو LDA سے یہ بیان کروا کے یہ یا تو خرید لیں، خریدنے کے بعد ہی اس کو اس کے گھر سے نکال سکتے ہیں، ادروائز کسی قانون کے خلاف یہ اس کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ اور تشدد؟ شاہ صاحب وہ کسی حوالے سے بھی تشدد نہیں کر سکتے، اگر وہ غیر قانونی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں تو وہ پولیس میں رپورٹ کر سکتے ہیں، اور پولیس میں یہ بھی رپورٹ درج کروا سکتے ہیں کہ ہم اس کے قول و فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کے اندر علاقہ تھانہ جو ہے، علاقے کا جو تھانہ ہے وہ کتنا انوالو ہوگا؟ اگر وہ شخص جس پہ تشدد ہو رہا ہے وہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کرتا ہے اور درخواست دیتا ہے تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ شاہ صاحب یا تو ان کو کوئی اس طرح کوئی زخم ہو جس کا میڈیکل بنے اور ثابت ہو جائے کہ ان کے بھائیوں نے اس پہ تشدد کیا ہے، صرف بیانات سے کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی زخم ہوگا، کوئی بیانات ہوں گے اس کے، تو پھر اس کے خلاف پولیس کارروائی کر سکتی ہے۔ سیال صاحب یہ اگر آپ بتائیں کہ اگر وہ بیان میڈیکل میں تشدد نہیں آتا، بعض اوقات چپیڑے یا مکے یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جس میں تشدد تو ہوتا ہے، تکلیف تو جسم کو انسان میں ہوتی ہے، لیکن نشانات نہیں آتے، تو کیا ایسی ویڈیو یا ایسی جو لوگ شہادت دے دیں تو اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل شاہ صاحب کارروائی ہو سکتی ہے، جب پولیس دیکھے گی، یہاں سے انویسٹیگیٹ کرے گی، اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو صاف ضرور اس کے خلاف کارروائی ہوگی پھر۔ اس کیس میں یعنی کہ ہم کیا ان کو ہدایت کریں کہ آپ جو ایک درخواست جو ہے وہ تھانہ ٹاؤن شپ میں دیں، یا ہم کوئی ان کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں؟ ان کے بھائی اگر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا بھائی ہے وہ غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے تو اس کے بارے میں وہ تھانے کو اطلاع دیں کہ یہ فلاں ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، اگر اس نے کوئی جرم کرنا ہے تو اس کے ہم قول و فعل کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ سیال صاحب کا کہنا ہے کہ ہم کسی پہ تشدد کرنے کا حق نہیں رکھتے، ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو گھر سے نکالنے کا حق نہیں رکھتے، ہم جو بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کا قانون کا جو طریقہ کار تھا وہ انہوں نے ہمیں بتایا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور آئندہ بھی پروگرام میں ہم ان کے جو مشورے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں گے، اور آپ تمام عوام کو ان کے جو ہے مفید مشورے پہنچاتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیں پروگرام پکڑ کے ساتھ، آپ کا میزبان حیدر رضا زیدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں سہارا نیوز۔ وعلیکم السلام۔